اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دے. تو یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بھائی عقل مندی، میں تو جب یہ آیتیں پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ میرے دل میں شاید آپ سے بھی زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہوتا کہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں، میں عمل میں کتنا اتر رہا ہوں. اس اللہ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا نا. تو مجھے یہ آیتیں پڑھ کے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے. ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر موجود نہیں ہے. کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے، ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا. اتنے اچھے انداز سے اللہ نے سمجھا دیا، ہر لحاظ سے سمجھا دیا. اب آخر میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اور پھر توبہ کرو گے تو کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. کلا ایک تلوار ہے، اب نہیں سنوں گا میں، اللہ کا قاعدہ ہے. سننی ہوتی تو فرعون کی سن لیتا نا اللہ. فرعون نے ڈوبتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آیا، بڑی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آیا، تفصیل کے ساتھ. کیا کہتا ہے؟ آمنتو. صرف اتنا کہہ دیتا نا، کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا. سب سمجھ جاتے ہیں نا فرشتے کے کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اتنی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آ رہا ہے. ساری زندگی حضرت موسیٰ کو ستاتا رہا. ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بات یہ ہے، تفصیل سے بتا رہا ہوں میں کس طرح کا ایمان لے کر آیا ہوں. لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو اس بنی اسرائیل کا خدا ہے. بالکل متعین کر رہا ہے. بھائی تم صرف اتنا کہہ دو میں خدا پر ایمان لے آیا تو اللہ تو سمجھ جائے گا نا. پہلے مجمل مبہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کہہ رہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں. اور اب بڑی ڈیٹیل سے ایمان لے کر آ رہا ہے کہ اللہ میں ایمان لا رہا ہوں، یہ جو بنی اسرائیل میری غلام قوم ہے نا، یہ جس کو خدا مانتی ہے میں اسی کو خدا مانتا ہوں، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پہلے اجمالی ایمان لے آتا، مان لیا جاتا. اب بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الآن، اب نا نا نا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے. فالیوم ننجیک ببدنک، اب تو تجھے عذاب بھی ہوگا، جس کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن کہتا ہے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے. برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے. آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے اس پر گزر کیا رہی ہے؟ صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم حکم دیں گے اس سے بڑے عذاب میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈال دو. تبھی تو قرآن کہتا ہے فرعون خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماتحت جو درباری تھے نا، جو اس کو فالو کر رہی تھی پوری قوم، ان کو بھی برباد کر دیا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، ان کو بھی آگ میں ڈلوا دیا. اپنے بڑوں کو اتنا بڑا مانو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، ان کی اتنی تعریفیں کیا کرو جتنا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ایک سیاسی لیڈر کی تعریف کرے، بہت بڑا بدماش. میں نے کہا اس نے اتنے قتل کیے، اس نے یہ کیا، اس نے وہاں آگ لگوائی، اس نے ایک ٹارچر سیل وغیرہ اتنی. میں نے کہا یار یہ اتنے جرائم کیے ہیں، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں، ان کی پکار کو سنو. کہہ رہے ہیں لیڈر تو صرف وہی ہے، لیڈر تو وہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ کرے. کہہ رہے نہیں حشر اس کے ساتھ. دعا مانگو نا. میں دعا نہیں بھی مانگوں نا، آپ تعریفیں کر رہے ہو، حشر آپ کا اسی کے ساتھ ہوگا.